حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے قریب لے جا کے ام القریٰ ایک بستی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے، انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا۔ میں شہزادہ ناز و نام میں پلا، وہ مجھے مارتے، مجھ سے کام لیتے، کہتے میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں پر مدینہ تو آ جائے نا، حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا۔ حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا، مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا، کھیتی باڑی کرتے دیکھا تو کہنے لگا، توجہ ہے آپ کی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہنے لگا غلام بیچو گے؟ مجھے دے دو۔ کہتے ہیں اس نے کہا تو 4 دینار نفع دے تو لے لے۔ کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے، میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے، کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت، فرمایا میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر معطر سی، فضائیں بھی کرم کرم والی، عطا ہی عطا۔ کہتے ہیں 2 آنسو گرے اور میں ہنس پڑا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بت تھا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا ہے، میری عبادتوں کا اجر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مجھے گوہر مراد مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مست تھا، تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی، ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا، جواب دینے لگا، فارسی نسل تھا۔ کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے مالک کا بھائی دوڑا دوڑا آیا، توجہ ہے آپ کی، آیا آگے کہنے لگا بھائی پتہ ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ پتہ؟ کہتا میں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہ روز ایسی باتیں، پتہ ہے تازہ خبر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گیا ہے، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے نا کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ فرماتے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کہنے لگا کدھر ہے وہ؟ کہنے لگا وہ وادی قبا ہے نا، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول۔ طلع البدر علینا کی صدا آتی ہے، طلع البدر علینا کی صدا، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے کباب، کہتے میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا، پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ پکڑ کے، چھلانگ لگائی زمین پہ، اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اس نے تھپڑ مارا، چل اپنا کام کر۔ کہتے پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا، آج پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے جہاز میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، جہاز میں بزرگ بیٹھے تھے، ان سے کسی نے کہا تھک تو نہیں گئے؟ کہنے لگے میری 11ویں حاضری ہے، تھک بڑا گیا ہوں پر جب گنبد پہ نظر پڑتی ہے تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں رہتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اس نے مارا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ذرا دن جلدی نہیں ڈل جاتا، شام جلدی ہو۔ کہتے شام ہوئی، چھٹی ملی، کھجوریں پلو میں باندھ لی اور قبا کی جانب خرامہ
جھکی ہوئی نظریں، کانپتے ہوئے میرے لب، اور میں جب پہنچا کہتے ہیں کھجور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، بائیں جانب چراغ جل رہا ہے اور دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں میں پہنچا، پہلی نظر حضور کے چہرے پہ، جھکی ہوئی نظریں، نور سے زیادہ روشنی یہاں سے چھین رہی ہے۔ فرماتے ہیں لگتا ہے چاند بھی شرما شرما کے پیچھے ہٹ رہا ہے، سادہ سا لباس، خوشبوؤں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ فرماتے ہیں یوں نظر پڑی تو یوں لگا جیسے یہ تو مجھے صدیوں سے جانتے ہیں، صدیوں سے کن فیکون اجے کل دی گل لے اساں پہلو پریت رلائی۔ فرمایا لگا یہ پہلے سے جانتے۔ فرماتے حضور نے مسکرا کے فرمایا آئیے آئیے، اتنے جملے۔ فرماتے میں بیٹھ گیا، کھجوریں نکال کے دیں اور میں نے کہا حضور صدقے کی ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ نشانیاں بتائی تھی نا، دو نشانیاں یہ تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی تحفہ لے لیں گے، تیسری نشانی کے کمر کے پیچھے مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، کھجوریں پیش کی، کہا حضور صدقے کی ہیں۔ حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور بڑا کھول کے مسکرائے۔ فرمایا ابو بکر لوگوں میں بانٹ دو۔ فرماتے ہیں چہرہ میری طرف ہے، باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں۔ سمجھایا تو مجھے جا رہا ہے نا، کہا ابو بکر لوگوں میں، تمہیں پتہ بھی ہے میں صدقہ نہیں لیتا۔ کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی، دودھ کا پیالہ آیا، ایک گھونٹ مصطفیٰ نے لگایا، باقی سارا ہی مجھے عطا فرما دیا۔ فرماتے ہیں موجیں لگ گئی، میری موجیں لگ گئی، ساری رات تو نیند نہیں آئی لذت میں، اور اگلا سارا دن نیند نہیں آئی شام کے انتظار میں۔ کہتے ہیں پھر شام ہوئی، پھر پلو میں کھجوریں باندھی، پھر خرامہ خرامہ چل پڑا۔ فرماتے سارے مل مل کے جا چکے ہیں، پتہ نہیں حضور کس کا انتظار کر رہے ہیں، سارے جا چکے، شام ہو گئی۔ میں پہنچا، بیٹھا سامنے، میرے مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا آئیے۔ میں نے کھجوریں کھولی، نکالی، میں نے کہا حضور تحفہ ہے۔ فرماتے ہیں حضور کھول کے مسکرائے، گویا حضور میری سوال کا جواب دے رہے ہوں کہ مجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے۔ کھول کے مسکرائے، کھجور نکالی، کھائی، دوسری بھی کھائی، تیسری بھی کھائی۔ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں 10 کھائی کہ 11 کھائی، میرا لایا تحفہ حضور نے استعمال فرمایا۔ فرماتے ہیں میرا جی نہ کرے آنے کو، دل نہ کرے، لیکن مجبوری تھی، غلام تھا، لوٹ آیا واپس۔ اگلے دن حضور آ گئے جہاں آج مسجد نبوی ہے، جہاں آج مسجد نبوی ہے، جنت البقیع جہاں قبرستان ہے، وہاں حضور بیٹھے۔ فرماتے ہیں میں شام کو چلا تو دل میں خیال آیا مہر نبوت کیسے دیکھوں گا، 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی، تیسری کیا ہے، سارے بولے۔ فرماتے ہیں وہ ہے 2 کندھوں کے درمیان، کیسے جرت کروں گا کہ حضور دکھائیں، کیسے کہوں گا کہ سونیا مہر دیکھنی ہے۔ کہتے ہیں پھر دعائیں کرنے لگا دل ہی دل میں، یا اللہ ہوا چلا دے، دل ہی دل میں نا ہوا چلا دے مولا، اور حضور کی قمیض مبارک کٹ جائے میں مہر دیکھ لوں۔ کبھی دل میں خیال آیا کوئی صحابی آ کے کہے حضور کمر کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے، کبھی خیال آیا کہ حضور خارش کرنے کے لیے ذرا دستے مبارک پیچھے کریں، کوئی تو بات بنے۔ فرماتے ہیں سارے رستے میں منصوبہ بندی کرتے آیا، لیکن کیا خبر تھی مجھے کہ ساری باتیں تو مصطفیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں میں گیا، توجہ ہے ساتھیو، کہتے میں گیا حضور کے سامنے بیٹھنے لگا، حضور نے فرمایا سلمان پیچھے آ، یہ تیری جگہ نہیں، تو پیچھے آ۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، پیچھے گیا، جیسے ہی میں پیچھے گیا حضور نے قمیض پکڑی، مہر نبوت اٹھائی، میں نے کھل کے دیکھا، کھل کے چوما، کھل کے پیار کیا۔ پھر حضور نے بازو تھاما، فرمایا بس بھی کر، بس بھی کر۔ فرمایا نبی کریم کے قدموں میں سر رکھا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ میں نے کہا سونیا میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں، کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا۔ سونیا میں اصفہان سے چلا تو شام آیا، آقا میں شام سے چلا تو موصل پہنچا،
موصل سے نشیبان آیا, وہاں سے میں تموریا آیا حضور, پھر میں بکا, میں نے کسی کے جانوروں کو چارہ ڈالا, کسی کے گھر میں صفائی کری, کسی کے جوتے صاف کیے, کسی کے کپڑے دھوئے, بک بک کے آیا ہوں, بک بک کے پہنچا ہوں, مجھے جم کے قدم چومنے دے حضور, مجھے آج جی بھر کے زیارتیں کرنے دے. فرماتے حضور نے اٹھایا, اور جب میرے رسول نے میرا ماتھا چوما, حضور نے جب میری پیشانی پہ بوسہ دیا, تو فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. فرماتے ہیں پھر میں جانوں اور حضور. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, لوگ رو پڑے. ایک بزرگ اٹھے, کہنے لگے عمر, جب سے سلمان آیا ہے یتیم بچیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں یتیم نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بھوکوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں بھوکا نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بے آسرا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اب ہمارے پاس بہت بڑا آسرا ہے. جب سے سلمان آیا ہے بے گھروں کو گھر مل گئے ہیں. کہا وہ لاچار بیمار جن کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا, سلمان انہیں پاس بٹھا لیتا ہے. خدا را ہمارا گورنر نہ بدلیے گا. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے اندر طاقتیں نہیں رہی. خدا را, کبھی ایسا ہوا ہے کوئی حکمران جائے تو لوگ روئے؟ رو رو کے لوگوں نے کہا خدا را ہمارا گورنر نہ بدلا جائے. حضرت عثمان نے کہا مجھے معاف کر دو, میں ایسے آدمی کا نام پیش کرتا ہوں جو مجھ سے بھی بہتر ہے. کون؟ کہا میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام گورنر کے لیے پیش کرتا ہوں. حضرت, اب وہ لوگ پتہ کیا کہنے لگے مدائن کے, کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے, ہمیں وہ گورنر منظور ہے, پر ہماری ایک شرط ہے, ہم ان کی گورنری تب قبول کریں گے جب آپ مستقل رہائش مدائن میں رکھیں گے. ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے, آپ کو وہیں رہنا پڑے گا. اتنی محبتیں, اتنا پیار. حضرت سلمان نے کہا نہیں, میں تو آخری وقت مصطفیٰ کے مدینے میں گزاروں گا, میں تو حضور کے شہر مقدس میں اپنا وقت گزاروں گا, میں نہیں جاؤں گا. وہ لوگ اتنا روئے کہ حضرت فاروق اعظم بھی رو پڑے. فرمایا اے سلمان آپ واپس چلے جائیں, ان لوگوں کا خلوص آپ کی محبت سے بہت زیادہ ہے, آپ جائیے. حضرت سلمان فارسی مدائن آ گئے. جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے. 3 لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تھا. حضرت ابو درداء تو وصال کر گئے, 3 لوگوں سے یارانہ رہا. ایک حضرت عبداللہ بن سلام سے, ایک حضرت سعد بن ابی وقاص سے چونکہ وہ پاس تھے, اور تیسرا اکثر ٹائم نکال کے مدینے جاتے تھے. کس لیے آئے ہو؟ کہا ایک تو روضہ رسول کی زیارت کرنے آیا ہوں, اور دوسرا میں امام حسن سے ملنے آیا ہوں. ساری زندگی نبی پاک کے نواسوں کے پاس آتے, بات کوئی نہ کرتے, ذکر کوئی نہ کرتے. حضور کے شہزادوں کے پاس آتے, امام حسن سے ہاتھ ملاتے, امام حسن کا چہرہ دیکھتے رہتے, آنسو بہاتے رہتے. کتنی دیر کھڑے رہتے, امام حسن کی زیارت کرتے, واپس چلے جاتے. جب بوڑھے ہو گئے, زیادہ کمزوری آئی, تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغام دیا. کہا کسی طریقے مدینے پیغام بھیجیے, اور امام حسن سے کہیے میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں, طاقت نہیں رہی اب چل کے مدینے آ سکوں. عمر مجھے پابند کر گئے تھے کہ میں نے, حضرت عثمان کا دور آ گیا کہ میں نے اب مدائن میں وقت گزارنا ہے, اگر ہو سکے تو آخری بار ایک بار مجھے آ کے مل تو جائیں. امام حسن آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جلوہ مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیغام بھیجا, امام حسن وہاں سے چلے, مدائن آئے. جیسے ہی امام حسن دروازے سے داخل ہوئے, بوڑھے حضرت سلمان فارسی, بوڑھے, نکاحت اتنی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. امام حسن آئے تو حضرت سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا, تڑپنا شروع کر دیا. اٹھنا چاہا تو بستر پہ گر گئے. امام حسن قریب آئے, چارپائی پہ بیٹھے, تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں بڑا پریشان ہوں, میرے لیے دعا کرے. امام حسن کہنے لگے میں جوان ہوں, آپ بوڑھے ہیں, دعا آپ کو کرنی چاہیے. کہا نہیں, آپ سے دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے نانا سے جو وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا. آپ دعا کریں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. حضرت
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن کہنے لگے وعدہ کیا کیا تھا، کیا نہیں پورا کر سکے؟ عرض کی حضور نبی کریم نے فرمایا تھا اتنا مال پاس رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ یہ حضور نے مجھ سے کہا تھا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا، دیکھیے میرے گھر میں کتنا مال ہے، کتنا سرمایہ ہے۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے مال دیکھا تو ایک مٹکا پانی پینے کا، 2 پیالے پانی پینے کے، ایک مشکیزہ، ایک چٹائی وہ بھی ٹوٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے کل مال کا حساب لگایا تو میں نے کہا حضور یہ تو 15 دینار سے زیادہ نہیں بنے گا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا امام حسن سے عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں۔ کہنے لگے طبقات ابن سعد میں، کہنے لگے اچھا اگر قیامت کے دن رسول پاک نے میری سرزنش فرمائی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اے سیدہ فاطمہ کے شہزادے آپ سفارش تو کریں گے نا میری، آج میری سفارش تو کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ حضرت سعد بن نبی وقاص بھی آئے، رونا شروع ہو گئے، کہا ہاں مجھے امید ہے کہ آپ کی سرزنش نہیں ہوگی، آپ کو بغیر حساب کتاب جنت ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، توجہ ہے آپ کی؟ لوگ کہتے ہیں تم نے آج یہ عشق کے ترانے ڈھونڈ لیے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو۔ وصیت فرمائی امام حسن کو، آنے لگے حضور میں پرانا نوکر ہوں، پرانا نوکر ہوں اور میں نے اپنی نوکری کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں بچوں گا نہیں، اگر میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے، آج نہیں، یہ آج نہیں، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ امام حسن نے جنازہ پڑھایا اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے، کہنے لگے جاتے جاتے کوئی نصیحت ہی کر جائے، تو فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھنا، ایک روایت میں 4 ہے، 3 کا خیال رکھنا، یا تو جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا حج اور عمرے کے رستے میں مر جانا، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا۔ فرمایا یا جہاد کے رستے میں جانا، حضرت سلمان فارسی وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت یاد رکھیے گا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کرنا، یا حج اور عمرے کے رستے میں، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا، امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ یہ وصیت فرمائی۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے، عجیب سناٹا ہے، مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے، نور کی جماعت آ رہی ہے، نور کی۔ حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی۔ امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی گئے۔ پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے، کہنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے، سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا لوگو آج سلمان رخصت نہیں ہوا، ہم سے علم رخصت ہوا ہے، حکمت رخصت ہوئی ہے، حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے جو ہم 2 دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے، فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا۔